جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن کبھی بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے وفائی سمجھ رہے ہوں، وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار سے ہوتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی۔ دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی، اور نصیب میں لکھی چیز بھی اکثر نظر نہیں آتی۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں انہیں شکریہ کہو، اور جو ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے انہیں مسکرا کر معاف کر دو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ بس ان کو راضی کر لیں، بس ان سے دوستی لگا لیں۔ بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والے ہیں، اللہ ہی دل کو سکون دینے والے ہیں۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر آئے، وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ عقل مند انسان دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر سے بھی نصیحت حاصل کرتا ہے، جبکہ جاہل انسان کے لیے کتب خانہ بھی بیکار ہے۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں
تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ صرف یقین ہو اس ذات پر جو قادر ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھنا تمہارا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھنا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا ہے جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے واسطے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے واسطے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، اور اگر گم ہو جائیں تو ایسے نقصان کا ازالہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ ڈگریاں تو تعلیم پر خرچ کیے گئے پیسے کی رسیدیں ہیں، علم تو وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو انسان کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں جو اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہوتی ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ خوشی تھوڑے وقت کے لیے صبر دیتی ہے، لیکن صبر ہمیشہ کے لیے خوشی دیتا ہے۔ رشتے سمجھوتا مانگتے ہیں، جہاں آپ سمجھوتا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہاں اکثر رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ
کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا مشکل ہو۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر کی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ میں تجھے، تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکریں ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں، آمین۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ دل میں باقی رہ جاتی ہیں، ہاں وقتی طلب تو نہیں ہوتی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ حسرت بن کر ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہیں۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب تھام لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لے لے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ آسمان والے سے رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ جب تم مشکلوں سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو سجدہ شکر ضرور کیا کرو۔ تمہارے رب نے تمہیں
گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکل کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، برائیوں سے پرہیز نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ صحبت ایسے لوگوں کے اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ ذہنی سکون بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ روحوں کے درمیان مطابقت محبت کی سب سے مضبوط وجوہات میں سے ایک ہے، کیونکہ ہر شخص اس چیز کی تلاش کرتا ہے جو اس کے مطابق ہو۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھا گیا، اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو وہ کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔